پالیسی کانٹیکسٹ اینڈ سچویشن انالیسز۔ جب ہم پالیسی کانٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں تو کی پالیسی جو ایکشنز ہیں ایجوکیشن مینجمنٹ اور گورننس کے لیے جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2009 وضع کرتی ہے ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ڈیولپنگ اے ہول سیکٹر ویو، اے کمپریہنسو ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ یعنی HRD پالیسی شیل بی ڈیولپڈ۔ کیونکہ اس کے ذریعے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو HRD یا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی پالیسی ہے وہ ہیلپ کرے گی انٹیگریٹ کرنے میں، یعنی ملانے میں تمام برانچز کی جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے انسٹیٹیوشنز کی ہیں، ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن سے لے کے ٹرشری ایجوکیشن تک۔ نمبر 2، انشورنگ پالیسی کوہیرنس۔ منسٹری آف ایجوکیشن اس بات کے لیے بھی رسپانسبل ہوگی کہ جو سوشو اکنامک پالیسیز ہیں یعنی سماجی اور معاشی پالیسیز دوسری جو ہیں منسٹری کی، سندھ کی اور گورنمنٹ کی، ان کے ساتھ ایجوکیشن پالیسی الائنڈ ہو، یعنی پتہ ہو کہ تمام جو صوبے کی ڈیولپمنٹ ہے وہ یکساں خطوط پر ہو رہی ہے، اور اگر ایجوکیشن کی طرف سے انپٹ نہیں ہوگا تو پھر باقی ماندہ ایریاز میں بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائے گی۔ پبلک اور پرائیویٹ کی جو ڈیوائڈ ہے اس کو برج کرنا بھی مقصود ہے، اور جو ایجوکیشنل ریسورسز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ان کو میپ کیا جائے گا اور انفارمیشن جو ہے وہ سب تک پہنچائی جائے گی۔ ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر پروسیجرز ہوں گے جن کو انیشیٹ کیا جائے گا ایجوکیشن سیکٹر میں، تاکہ یوٹیلائز کر سکیں جو پرائیویٹ سیکٹر کی انپٹس ہیں ان کو بھی بہترین انداز میں۔ پھر پروونشل گورنمنٹ جو ہیں وہ انکریج کریں گے پرائیویٹ ایجوکیشن کو اسکول لیول کے اوپر ایک ایڈیشنل آپشن کے طور پہ ایسے لوگوں کے لیے جو اس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ یعنی دونوں جو سسٹمز ہیں وہ پیرلل نہیں چلیں گے بلکہ ان کو ملانے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر جو مینجمنٹ اور پلاننگ کی کیپیسٹی ہے اس کو بھی بڑھایا جائے گا، اور مینجمنٹ کا جو کیڈر ہے ایجوکیشن کے لیے وہ اسپیسیفک ٹریننگ اور کوالیفیکیشن اور ریکوائرمنٹس کو اس میں انٹروڈیوس کرانا بہت ضروری ہے۔ اور ایجوکیشن سیکٹر کی جو مینجمنٹ ہے یہ بہت واضح ہو جانا چاہیے کہ ایجوکیشن مینیجرز ہی اس کو ہینڈل کریں گے، اور اس میں پولیٹیشنز کا اور سول سرونٹس کا جو ان کی انٹرفیئرنس ہے وہ کم سے کم ہوگی، اس وجہ سے تاکہ پھر ان کو رسپانسبل بھی ٹھہرایا جا سکے تمام ڈیولپمنٹ کے لیے۔